جواب میں پڑ جائیں گے تو ہم اپنے مین مقصد سے ہٹ جائیں گے. اگر وہ تنہا نہیں لیں گے تو بیچارے اپنا گھر کس طرح چلائیں گے؟ کہ کچھ ایسی مساجد ہیں وہاں پر امام ملتے ہی نہیں ہیں. جہاز میں نماز کس طرح پڑھیں؟ کمیونٹی ایونٹس بھی رکھنے. انہوں نے ایک بہت بڑی 100 ایکڑ کی زمین دی ہے، اس میں ایک چرچ بنا ہوا ہے. ایک آسان طریقہ ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، دعوت اسلامی آپ. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کینیڈا کے اندر، یو کے کے اندر یعنی بے شمار مساجد ہیں، مراکز ہیں، پھر تعلیمی ادارے ہیں اور ذمہ دار لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو آپ کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ آپ لوگوں کو کس یعنی ان کی کوالیفیکیشن ہے، کریکٹر ہے، یا ان کا وابستگی آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی جو ذمہ داریاں دینے کے حوالے سے؟ وابستگی کے حوالے سے تو شاہ صاحب یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے وہ آئے دین کا کام کرے. پھر آگے جو تجربات ہوتے ہیں ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کسی فیلڈ میں، مثال کے طور پر کوئی اکاؤنٹ، ابھی ہمارے یو کے میں مین جو ہیڈ پرسن ہمارے فائنانس کے ہیں وہ پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن وہ پہلے آج چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جاب سے پہلے وہ ایک عام اسلامی بھائی آئے تھے ماحول میں. الحمدللہ انہوں نے بیان کیے، درس کیے، مدنی قافلوں میں سفر کیا. اب کرتے کرتے الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب اس کو یونیورسٹی میں گئے، فارغ ہوئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے. تو اب ان ہاؤس ہمارے پاس ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. اسی طرح ہماری ایک لیگل ٹیم ہے. اب وہ لیگل ٹیم میں تو وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جو ایک تو دعوت اسلامی کی تنظیم کے سٹرکچر کو جانتے ہوں اور دوسرا لو کو جانتے ہوں. تو پھر الحمدللہ وہ بھی وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اوپر آتے گئے. کچھ سالوں کے بعد الحمدللہ انہوں نے ان کو وہ ذمہ داری دی ہے. ویسے تو آپ اگر کل بھی کوئی بندہ آئے، کلین شیو ہو، پینٹ شرٹ پہنتا ہو، کچھ جیسا بھی ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی سب کے لیے وہ درس دیں، لوگوں کو اجتماع میں لائیں، الحمدللہ وہ ترکیب بنائیں. تو یہ سارے بے شمار لوگ ہیں اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں. لیکن جہاں پر جب ذمہ داریوں کے حوالے سے ہوتا ہے وہ ذمہ داری پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جس طرح اگر آپ کسی بینک میں چلے جائیں، بینک مینیجر کو وہی ہوگا کہ جس کے پاس جو ہے نا ایکسپیرینس ہوگا. تو اب اگر ہم نے کسی کو نگران بنانا ہے یا بڑی ذمہ داری دینی ہے، اس کا پھر ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے، کتنا عرصہ اس کو ہو گیا ماحول میں، کیا یہ دعوت اسلامی کو سمجھتے ہیں یا اس طرح معاملات ہیں. تو انشاءاللہ پھر ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس حوالے سے. اچھا حافظ صاحب، ایک بڑا کامن ایک سوال بھی ہے، لوگ اس معاملے میں تذبذب کا بھی شکار ہیں، کنفیوز بھی ہیں کہ کینیڈا میں ظاہر ہے آپ کے اگر یو کے میں یہ مسئلہ ہے تو یہاں بھی موجود ہے، مارگیج کے حوالے سے دعوت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ اور کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں، علماء کرام جو ہیں یا مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ مخالفت بھی کرتے ہیں کہ مارگیج نہیں لینی چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لے سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ اصل میں اس کو پراپرلی میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن جس طرح مجھے پتا ہے کہ جہاں مفتیان کرام سے ہم نے پوچھا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے فتویٰ، ایک ہوتی ہے تقویٰ. کچھ علماء کرام اس کے جواز میں ہیں، لیکن یہ میرا کوٹ آپ نہ لیں کہ رفاقت نے یہ کہا ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، میرا کوٹ ویسے بھی نہیں ہے. لیکن ویسے آپ نے سوال کیا ہے تو یہ یعنی کچھ علماء کرام جو ہمارے مفتیان کرام ہیں وہ اس جواز میں ہیں کہ بندہ اپنے لیے ایک گھر خریدنا چاہتا ہے تو وہ گھر خریدے، کیونکہ جو آپ رینٹ دیں گے وہی پیسے آپ اگر موگی دیں گے تو مکان آپ کا ہو جائے گا. پھر جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نہ لیں، رینٹ پہ رہیں، ان کا اپنی جگہ پر دیکھیں. جہاں پر مفتیان کرام کے فتوے ہوں تو امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ جس پر بھی فالو کریں. تو یعنی جو موگیج لے کر مکان خریدتے ہیں وہ بھی کسی مفتی صاحب کی قول کو فالو کرتے ہیں، اور جو موگیج نہیں لیتے، رینٹ پہ لیتے ہیں، وہ کسی اور مفتی صاحب کی لیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو فساد نہیں بنانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اب چوائس ہے، اس پر عمل کریں. اس میں دونوں طرف سے مفتیان کرام ہیں، الحمدللہ ہمیں دونوں کے میں عرض کرتا ہوں مدنی چینل دعوت اسلامی نے کھولا ہے. تو یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ امیر اہل سنت نے بیانات کیے، لوگوں نے گھر سے ٹی وی ختم کر دیے کہ ہم نے ٹی وی نہیں رکھنا. لیکن اب معاملات ایسے ہو چکے تھے کہ ہر طرف آپ بچ ہی نہیں سکتے ویڈیو سے. تو امیر اہل سنت نے علماء کرام، مفتیان کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں آج بھی علماء کرام، مفتیان کرام ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہم کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں. وہ بھی الحمدللہ اہل سنت کے مفتیان کرام ہیں، ان کی اپنی ریسرچ ہے
یہ تو وہ اپنی ریسرچ میں وہ صحیح ہیں تو ہم اپنی ریسرچ میں بھی صحیح ہیں. تو یہ دونوں طرف جو ہے نا جواز اور موجود ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے کلپ ہیں جن کو ایک میم کی شکل میں امیر اہل سنت کا بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے ابھی بیان کیا کہ ٹی وی کے حوالے سے ان کا جو پہلے موقف تھا پھر اس کے بعد جواز جو ہے مفتیان کرام نے، تو یہ جو مختلف پرانی چیزوں کو اٹھا کے جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا ایک اس طرح سے اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے سرگرمیوں کا، بیانات کا یا جو موقف ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کوئی کام کر رہی ہے یا کہ ایز اٹ از ہی جانے دے رہے ہیں؟ ہم کام ہی کر رہے ہیں. اصل میں جو امیر اہل سنت کا ایک ہی موقف ہے، اگر ہم جواب میں پڑ جائیں گے تو ہم اپنے مین مقصد سے ہٹ جائیں گے. اب مثال کے طور پر کئی ایسے ویڈیو کلپس ہیں، ہم جس طرح معاذ اللہ شرط پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے بی کو جمع کر کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا نتیجہ اس کا نکالتے ہیں. تو جہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ویڈیو جائز تھا، اب انہوں نے جو ہے نا وہ جواز کر دیا ہے. لیکن پہلے ایک وقت تھا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پیسہ لینا یہ حرام تھا. پھر ایسا وقت ہوا کہ کوئی بندہ اس فیلڈ میں آ نہیں رہا تھا. کئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے. علماء کرام جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح ہمارے پاس کوئی پڑھانے کے لیے نہیں ہوگا تو قرآن کی تعلیم عام کس طرح ہوگی. تو اس وقت کے مفتیان کرام نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ اب کیونکہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں کوئی اس فیلڈ میں آ نہیں رہا جب تک اجارہ بھیج نہیں دیں گے، تو انہوں نے اس چیز کو جواز دیا کیونکہ قیامت تک تو ہمارا دین ہے. اور اس میں پھر مفتیان کرام نے اس کے جائز کا فتویٰ دیا کہ پیسے لینا جائز ہے. تو الحمدللہ اب اس کیا ہوا کہ لوگ پھر اس فیلڈ میں آئے، قرآن پاک کی تعلیم ہو. جس مثال کے طور پر دیکھیں امامت کے حوالے سے، اب اگر ہم یہ کہنا کہ امام صاحب تنہا لیتے ہیں، اگر وہ تنہا نہیں لیں گے تو بیچارے اپنا گھر کس طرح چلائیں گے؟ اس فیلڈ میں تو آئے گا نہیں، ورنہ ہر کوئی یہ ہوگا کہ دنیاوی فیلڈ میں چلے جائیں گے تو دینی کام کون کرے گا؟ ہمارے ائمہ کرام کی طرح آج ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہے، مسلم ممالک میں بھی ایسا ہے، یو کے میں، یورپ میں بھی ایسا ہے کہ کچھ ایسی مساجد ہیں وہاں پر امام ملتے ہی نہیں ہیں. پھر عام نمازی جو ہے نا وہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانا تو ٹھیک ہے وہ مکمل ہو گیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کون کرے گا؟ ایجوکیٹ کرنا، ایجوکیشن کرنا تو یہ بہت ضروری ہے. اور جوں وقت تبدیل ہو رہا ہے بے شمار ایسے شرعی مسائل ہیں کہ جس میں اب علماء کرام نے ریسرچ بھی کی ہے. اور پھر مسائل تبدیل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جہاز نہیں تھے، وہاں اب نماز میں جہاز میں نماز کس طرح پڑھیں؟ معاف تو ہے نہیں ہے. تو اب کیا ہوا، جو جید علماء کرام ہیں انہوں نے تحقیق کی، جن کو محقق کہتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی اور الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث اور ائمہ کرام کے اقوال سے جو ہے نا وہ مسائل نکال کر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ اگر جہاز میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں یا کسی ایسی گاڑی میں سفر کریں تو یہ اس کے شرعی مسائل ہیں. تو امیر اہل سنت کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم نے اپنا کام ہے، ہمارا ایک مشن ہے. اس مشن کے تحت لوگ اگر کوئی ایسے ویسے کام کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب دیں. اللہ کی طرف سے ان کو جواب مل ہی جاتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلام بھائیوں کو بالکل اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ان کاموں میں پڑھیں. ہم اپنا دین کا دیکھیں شاہ صاحب، ان لوگوں کا ایمان بچانا ہے، اسکولنگ سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم اگر بیٹھ کر ان کاموں میں لگ جائیں گے، میرا 2-3 گھنٹے جو ہے نا ایسے مخالفین کے جواب میں وقت لگ جائے گا تو میں نے کام کیا کرنا ہے؟ تو وی ٹوٹلی اگنور دیز کائنڈ آف تھنگس. ہم نے بالکل ان کو اگنور کرنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے. ماشاءاللہ ونیپیگ میں پہلے فضان مدینہ تھا، وہ ایک چھوٹی جگہ پہ کرائے کی جگہ پہ تھی، تو اب جہاں بیٹھے ہیں یہ فضان مکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ نے مکمل کیا ہے اور اس کا گزشتہ دنوں افتتاح بھی ہوا ہے، آپ بھی تشریف لائے ہیں ساری. تو اس کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں، اب یہ سینٹر تو بن گیا ہے، تو یہاں آپ کس طرح کی سروسز جو ہیں وہ یا خدمات ہیں باقی یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے، اس کی کچھ تفصیلات؟ جی الحمدللہ. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے سینٹر کھولا ہے، میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، آ کے دعائی کی تھی بس. تو یہاں ماشاءاللہ محنت کی ہے یہاں کے اسلام بھائیوں نے، جنہوں نے دن رات، میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب کہ الحمدللہ اسلام بھائی 12 گھنٹے شفٹیں لگاتے ہیں، پھر آ کر فضان مکہ کا کام کرتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑا ایک کام ہوا ہے الحمدللہ عز و جل. اب یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ ایک آسان کام تھا، بنا دی ہم نے، بلڈنگ کھڑی کر دی. اب اس کو چلانا جو ہے نا یہ ہمارا مقصد ہے. تو الحمدللہ وہ جذبہ، وہ اسلام بھائیوں کا کڑن کہ یہاں کام ہونا چاہیے، وہ ماشاءاللہ جو کہتے ہیں نا کہ مدینہ مدینہ ہے، زبردست ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اسلام بھائی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے
جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے نا کام وہی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ابھی یہاں پر جو کام شروع ہو چکے ہیں. پہلے مدرسہ چل رہا تھا ہمارا, اب ظاہر ہے تھوڑی سی جب یہاں اس نئی جگہ میں شفٹ ہوئے تو ابھی مدرسہ یہاں شفٹ ہو چکا ہے. تو الحمدللہ ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, بچیوں کی کلاسز بھی ہیں. پھر اسی طرح الحمدللہ ہمارے یوتھ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ ایوری سنڈے کو ہمارا یہاں پر ایک کورس ہوتا ہے. ابھی اسینشلز آف اسلام کے نام پر ہم ایک کورس کر رہے ہیں جس میں نماز کے مسائل وغیرہ, غسل جو وضو کے مسائل وہ سکھا رہے ہیں. پھر اسی طرح الحمدللہ عز و جل ہم نے کمیونٹی ایونٹس بھی رکھنے ہیں. مہینے میں کم از کم ایک ایونٹ ہم نے کوشش کیا تھا کہ ہم رکھیں گے. ابھی لاسٹ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا لیونگ ان دا فاسٹ لین, یعنی ڈرائیونگ کے حوالے سے کہ اس کے خطرات کیا ہیں. بالخصوص نوجوان جو گاڑیاں چلاتے ہیں, انگلش میں اس کو کہتے ہیں اٹس اے کلنگ مشین. تو یہ اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے جو ہے نا صحیح اچھے طریقے سے گاڑی, تو اس کے مسائل کے اس کا خطرہ کیا ہو سکتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم کورس کرانا چاہتے ہیں وہ ہے ڈرگز کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی ایک ایسی لعنت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے مسلمان بچے اس میں بہت سارے گر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی میں ریسرچ کر رہا ہوں یہاں کینیڈا کے حوالے سے تاکہ یہ بھی کورس کیا جائے. تو کمیونٹی ایونٹس کورسز, پھر مہینے میں ایک مرتبہ ہم نے کڈز کا فن ڈے رکھنا ہے تاکہ بچے یہاں پر آئیں ایک اچھے خوشگوار ماحول میں الحمدللہ وہ انجوائے بھی کریں اور اپنے دین کو سیکھیں. فیملیز بھی ہیں, اسلامی بہنوں کے بھی ہیں. فیوچر پلانز, اگر آپ نے یہ سوال پوچھا تھا تو فیوچر پلانز تو ہمارا امیڈیٹ پلان یہی ہے کہ ہم اپنا یہاں فل ٹائم سکول بنائیں. اس کے حوالے سے بلو پرنٹ ہمارے پاس ہے یو کے. الحمدللہ ہمارے تقریباً ابھی وہاں پر 14 سکولز ہمارے چل رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہے کہ اسکول کو چلانا کس طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہی ہوگا یہاں کے قانون کے مطابق, لیکن اسکولنگ سسٹم میرا پلان ہے. جامعۃ المدینہ یہ ہمارا ہے کہ اس کو انشاءاللہ پھر ہم یہاں پر اب دیکھیں, کیونکہ میں بھی اگر یہاں پر ابھی فی الحال امامت بھی کرا رہا ہوں لیکن میں امپورٹڈ ہوں. تو جو امپورٹڈ ہوتا ہے اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے ایک دن. تو ہمیں یہاں پر خود یہاں کے بچے چاہیے جو پڑھیں. تو الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی ہیں ذمہ دار, ان کے بچہ ہے ماشاءاللہ وہ مونٹریال میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے فیوچر یہی ہے کہ یہاں سے بون جس شہر میں بچے ہوں وہیں کے وہ اپنے علاقے کو سنبھالیں اور کام کریں. اچھا, آپ یو کے ریجن کے نگران ہونے کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے بھی آپ کو ذمہ داریاں ہیں جی نگران اور آپ چلا رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو معلومات دیں کہ کس سن میں دعوت اسلامی نے کینیڈا میں کام شروع کیا اور اب کیا صورتحال ہے, کوئی آپ ایک اوور ویو دیں. الحمدللہ کینیڈا میں میری ذمہ داری لگی تھی 2023 میں, غالباً 2023 میں رمضان میں. تو پہلے رمضان سے میری ذمہ داری شروع ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں پر ہمارا دینی کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی حاضری ہوئی. جس طرح میں اونٹاریو سے میں شروع, بلکہ کیوبیک سے شروع کرتے ہیں. مونٹریال میں ہمارا کام ہے, وہاں پر جو سٹی ہے وہاں پر ہمارے 4 مراکز ہیں. ابھی الحمدللہ میں آنے سے پہلے ایک جگہ ہم نے وزٹ کیا, ایک شخصیات ہیں وہاں, بزنس مین ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑی 100 ایکڑ کی زمین دی ہے, اس میں ایک چرچ بنا ہوا ہے, یہ سارا خریدا. تو وہ چرچ انہوں نے دعوت اسلامی کو دے دیا. پھر اسی طرح ایک نئی مسجد بن رہی ہے مونٹریال میں, قامی لوگ ہیں ان سے نہیں ہو رہا, انہوں نے ہینڈ اوور کر دی دعوت اسلامی کو. تو اس طرح ابھی فی الحال تو ہمارے 4 مراکز مونٹریال میں چل رہے ہیں. پھر اسی طرح ایٹوبیکو میں ہمارا ایک مدنی مرکز ہے. تھورن کلف نارتھ یارک میں ہمارا الحمدللہ ایک مسلح ہے. پھر اسی طرح آپ اوپر آ جائیں ہیملٹن میں جو ہے نا ہمارا الحمدللہ بھی ہم نے پچھلے سال ایک نیا مدنی مرکز خریدا تھا, تو اس کا بھی کام جاری ہے, لیکن سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پھر آپ آ جائیں تھوڑا سا اس طرف, پھر آتا ہے مانیٹوبا, تو جہاں بیٹھے ہیں فیضان مکہ ونی پیگ میں. پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیں رجائنا میں ہمارا مرکز ہے. پھر کیلگری میں ہمارا مدنی مرکز ہے. 2 ہمارے مرکز ہیں, فیضان مدینہ اور فیضان مکہ. پھر جو ہے نا البرٹا کا کیپٹل ہے ایڈمنٹن, تو وہاں پر ہمارا مرکز ہے. پھر آپ وانکوور چلے جائیں, سری وہاں پر علاقہ ہے, وہاں پر ہمارا مرکز ہے. تو اس طرح ٹوٹل کر کے مسجدیں اور مسلح ہمارے پاس الحمدللہ 14 ہیں مراکز جو دعوت اسلامی کے یہاں کینیڈا میں یہ چل رہے ہیں. اچھا, یہ تو ماشاءاللہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ. اور آپ کے کوئی فیوچر پروجیکٹس اور کن شہروں میں آپ کے پائپ لائن میں ہیں؟ پائپ لائن بہت بڑی ہے اور کوشش یہی ہے کہ یہ سارے کام ہوں. لیکن مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ نایاگرا, کیونکہ میں خود گیا تھا وہاں پر آپ کو پتا ہے سیاح آتے ہیں سیر کے لیے, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر وہ نماز پڑھیں. ہم جب خود گئے تو ہمیں کوئی جگہ نظر نہیں ہے کہ ہم نماز کہاں پڑھیں. تو یہ پلان یہ تھا کہ ہم انشاءاللہ وہاں پر ہیں
جو ہے نایاگرا میں کوئی مدنی مرکز خریدیں گے. پھر اسی طرح ہم گئے تھے مونٹریال میں, تو اوٹوا میں معذرت میں بھول گیا, کیپٹل جو کینیڈا ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا مرکز ہے, لیکن اوٹوا اور مونٹریال میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. پھر اسی طرح اوٹوا اور ٹورنٹو سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا یہ فرق ہے. اس پورے علاقے میں ہمارے پاس کوئی سینٹر نہیں ہے, تو ہم نے کوشش کی تھی ایجیکس میں, اسکابرو میں, کہ ہم وہاں پر اپنا سینٹر خریدیں. لیکن ابھی فی الحال صاحب جو ہمارا مین فوکس ہے نا وہ ہے ایجوکیشن, کیونکہ الحمدللہ یو کے میں تو ہمیں مساجد کی اب اس حوالے سے اتنی ضرورت نہیں ہے. کینیڈا میں ابھی بھی ہے مساجد کی ضرورت, لیکن فوکس یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل یہاں پر ہے, مسجدیں تو ہیں, نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہیں, لیکن ہمارے پاس ایجوکیشن سینٹر نہیں ہے. تو میری اپنی پوری توجہ یہ ہے, لیکن فی الحال آپ کو پتا ہے کہ مالی حالات ہر طرح دنیا میں کئی جو ہے نا کمپنیز یا چیریٹیز وہ ختم ہو گئی ہیں, تو ہم بڑے ایک محتاط طریقے سے ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے علماء ہوں, حفاظ کرام ہوں. پھر اسکولنگ جو سسٹم ہمارا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ابھی اسکولنگ سسٹم ہے, اسکول میں کیا پڑھائے جاتے ہیں سبجیکٹس وہ ہیں, تو کاش ہمارے پاس اپنا ایک اسلامک اسکول ہو, فل ٹائم ہمارے بچے وہاں پر جائیں. تو انشاءاللہ اس کی بھی میں کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. تو اس میں ایک ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے یہ بتائیں کہ کون لوگ دعوت اسلامی کو جوائن کر سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں. میرے رسول سنت سے یہ سوال مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا, اس میں پوچھے جاتے ہیں, تو میرے رسول سنت فرماتے ہیں کہ ہر سنیوں کی تحریک ہے دعوت اسلامی. آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی نے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا ہے, آپ آئیں اس پلیٹ فارم میں رہ کر کام کریں. چاہے آپ قادری سلسلے سے ہوں, سہروردی, نقشبندی یا چشتی سلسلے سے ہوں, یا آپ حنفی ہوں, آپ حنبلی ہوں, شافی ہوں, جس عقیدے سے بھی آپ کا تعلق ہے الحمدللہ, از لانگ اہل سنت کا جو جتنے بھی عقیدے ہیں, ہمارے سلسلے ہیں تصوف کے, سب کے لیے دعوت اسلامی. اور الحمدللہ جس طرح ابھی ہمارے ترکی میں نیا فیضان مدینہ کا آغاز ہوا تھا 2 سال پہلے, تو وہاں پر جتنے بھی ہمارے امام صاحب ہیں, ہمارے استاد پڑھاتے ہیں, وہ سارے شافی مسلک سے ہیں. پھر اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں, وہاں پر شافی ہمارے اسلام بھائی ہیں. پھر آپ عرب ملکوں میں آ جائیں, ایون کہ سعودی عرب میں بھی, قطر میں بھی, اسی طرح کویت میں جو ہمارے کام اس کا سلسلہ الحمدللہ وہاں پر حنبلی مسلک ہیں. عراق میں ہمارا مدنی کام ہے, تو وہاں پر بھی حنبلی اور شافی مسلک سے ہیں. تو یعنی آپ اہل سنت سے ایک آسان طریقہ ہے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں, دعوت اسلامی آپ کی ہے. تو ناظرین, یہ ایک بڑی سیر اصل گفتگو ہم نے حافظ محمد رفاقت اتاری صاحب کے ساتھ کی, اور انہوں نے بڑے مدلل اور بڑی تفصیل سے جواب دیے. اور بھی بہت سارے موضوعات پہ بات ہو سکتی تھی, لیکن وہ ظاہر ہے جب آپ ایک عہدیدار سے اور ایک دہائیوں سے وابستہ کسی تنظیم کے سینئر عہدیدار سے بات کریں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. لیکن آج کے جو ہمارے سوالات تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان پہ جواب دیے, اور امید ہے آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. تو یہ آج کی ویڈیو تھی, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.